السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک فقرہ جو حدیث کا کہیں درس سنا ہو یا کوئی کتاب پڑھی ہو یا حدیث کی کوئی چیز کوٹ کی جائے تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کا ایک طریق تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں استفسار فرماتے تو آگے سے یہ جواب وہ سب یعنی اکثر کا ایک روٹین تھی کہ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رسپونڈ کرنے سے پہلے اپنی اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے اپنے ذاتی شعبہ علم میں شعبہ زندگی میں وہ لوگ اچھا خاصا بہتر جانتے تھے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے معاملے میں بڑا ویژن کے ساتھ اپنا بزنس چلا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے اور صاحب حیثیت تھے، اور اس کو ملٹیپلائی کرنا اور اس کو ری انویسٹ کرنا یہ سارا پتہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باب العلم کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام توکل اور اطاعت تھا وہ بھی اگر آپ کا ذاتی علم اور ذاتی عرفان نہیں ہو تو وہ مراتب کہاں سے؟ صدیقیت کا مرتبہ بہرحال نبوت سے نیچے اترے تو آگے صدیقیت ہے۔ اور جو جان دے دینے والے تھے وہ کنوکشن اور کلیئرٹی کے بغیر تو شہادت بھی نہیں ہوتی ممکن۔ عام شہادت بھی ایک خاص علم کو چاہتی ہے، یا جو ہم گواہی دیتے ہیں، اور جان کے ذریعے شہادت دینا، اپنی جان پیش کر کے گواہی دینا، وہ تو کلیئرٹی اور علم جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں کون سا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یا جو وہ گواہی دیتے ہیں کچھ ان کو ادراک ہوگا۔ لیکن ان مراتب کے حصول والے اور ان مراتب کے اوپر فائز جو بزرگان تھے ان کا یہ طریق تھا کہ جب بھی کوئی بات پوچھتے تو آگے سے یہی عرض کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب ان کی شخصیات اور ان کی قد و قامت سے یہ تو بعید تھا کہ وہ یہ بات اوپر سے کہتے ہوں۔ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان سپردگی کے پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر وہ اپنا علم، اپنی رائے، اپنا سٹینڈ، وہ ساری چیزوں کو کلیت کے ساتھ ترک کی اور فنا کی حالت میں سے گزرتا ہے، اور جب وہ یہ مدارج طے کر جاتے ہیں تو ہی یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ آگے سے یہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح کی جو سبمیشن کی اپروچ رکھنے والے جو تھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کن مراتب سے نوازا کہ ہسٹری اور روحانیت کی اور ویژن کی جو اگلے زمانے کی تاریخ بننی تھی وہ اس کے بانیان کہلائے۔ وہ جو عہد ساز تھے، جو عہد میں اپنی شخصیتوں کے رنگ چھوڑ کے اس دنیا سے جانے والے تھے، ان کا یہ فقرہ بہرحال مشہور ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، لوگوں نے اپنے اپنے کام شروع کیے، اپنے اپنے شعبوں میں ترقیاں کرنی شروع کیں، دنیا دریافت ہوتی رہی، علم بنتے رہے، امام آتے رہے، امام غزالی اور ابن عربی، اور فلسفے کے اور تاریخ کے اور ہسٹری آف فلسفی کے پتہ نہیں کس کس چیز کے اساتذہ اور اہل علم پیدا ہوتے گئے۔ پھر جا کے ایک وقت وہ آیا کہ جہاں
دوبارہ ایک زمان کے بعد پھر آئی ہے اب یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ اس کے مصداق جس وقت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دوبارہ ماموریت کے مقام پہ فائز کیا اور دوبارہ اس کو تجدید عہد اور تجدید دین کے لیے پھر اس کو خود کھڑا کیا اور خود یہ فرمایا کہ اب تو اعلان کر اور اب تجھ سے بات شروع کی جائے گی اور تیرے آبا کا ذکر منقطع کر کے سلسلہ اب تجھ سے شروع ہوگا، اور پھر ساتھ قدم قدم پر رہنمائی کے ساتھ خوشخبریوں بھرے الہامات کا دروازہ وہ واقعہ۔ اس وقت اس سچائی کو جنہوں نے پہچان لیا اور جن کے دل اس بات پر گواہی دے گئے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، تو جب وہ خدا کی طرف سے ان کی نظر میں ٹھہرا تو انہوں نے سبمیشن اور سر تسلیم خم کرنے کے جو آداب سیکھے وہ بھی وہی تھے کہ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جماعت احمدیہ اول ہوئے، ان کا دستور اور طریق ہی یہ تھا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ خود استفسار فرما لیں تو وہ جواب دیتے تھے بصر و چشم، لیکن از خود وہ سوال تک میں سبقت کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ اور جتنا جتنا اس ادب کے مینرزم میں کوئی ترقی کرتا گیا، اتنا اتنا وہ اپنے روحانی، علمی اور جماعتی، جو اس وقت جماعت کی صورتحال تھی، اس وقار میں اور اس شمار قطار میں بھی وہ اسی حساب سے ترقی کرتا گیا۔ اس کے بعد قدرت ثانیہ کا دور آیا اور قدرت ثانیہ کے ظہور میں یہ بات طے ہو گئی تھی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے یہ فرمانے سے ہی کہ میں تم میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد جو وجود ہوں گے اور وہ قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں گے۔ اب اگر آنے والے وجود قدرت ثانیہ کے مظہر اور حضرت بانی جماعت احمدیہ کے قدرت اولیٰ کی ایکسٹینشن تھے، اسی کیفیت اور اسی ذمہ داری اور اسی اتھارٹی اور اسی خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کرنے کے مصداق تھے، قائم کیے جانے کے مصداق تھے، تو ان کے ادب اور احترام اور ان کے سامنے سبمیشن کا بھی وہی پروٹوکول ہونا تھا اور ہے۔ اسی وجہ سے خلفائے احمدیت کا جسے دیکھنے والے اور باہر کی آنکھ جو ہے وہ کچھ اور انداز سے دیکھتی ہے، لیکن جو خود اس کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے خود اس وجود کا اس نقطہ نظر سے اور اس آنکھ سے مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ نوروں نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، تو وہ پھر اسی کیفیت کے مظہر بن جاتے ہیں ان کو دیکھنے والے اور ان کے سامنے بیٹھنے والے اور ان سے کسب فیض کرنے والے۔ اور ایس او پی ہی یہ ڈیولپ ہو گئی کہ وہ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، گائیڈ لائنز کے لیے، اپنے ذاتی بھی اور اجتماعی بھی، وہ خلیفہ وقت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک اسباب کے طور پر حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا، تو رعایت اسباب کے طور پر شورا کا نظام، جماعت کے دوسرے ادارے اور مختلف امپلیمنٹنگ باڈیز، کمیٹیز، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی دیکھتے جو ہیں وہ جماعت کے افراد
خلیفہ وقت کا منہ دیکھتے ہیں، خلیفہ وقت کی طرف گائیڈ لائن کے لیے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ایک ایگنوسٹک اپروچ والا، یا جس نے ان چیزوں کو بالکل اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہی سمجھا ہو کہ یہ بس ایسے خود ہی گھڑ لیا گیا ہے، وہ اعتراض کرے تو وہ کسی ایک زمانے میں کسی ایک وجود پر نہیں کر سکتا۔ اس نے فولڈ سے باہر بیٹھ کے جب اعتراض کرنا ہے تو وہ سب پہ اسی طرح پڑھنا ہے، اور جب وہ اعتراض کرے گا تو اس کو اس کا جواب جو ایک کے لیے جسٹیفیکیشن ہے وہی باقی پچھلوں کے لیے بھی ہوگی۔ لیکن جو اس فولڈ کا حصہ ہیں یا جو اس دائرے کے اندر ہیں اور جو ابتدائی طور پر ایک صداقت کو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی صداقت کے طور پر قبول کر چکے، اور جو پہلے وجود کی بیعت یا پہلے وجود کی اطاعت کا جو عہد ہے وہ اس بنیاد پر کر چکے کہ یہ خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا، اور ہم جب اس کو مان رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کس وجود کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس کا کس قوم سے تعلق ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے جس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، آج دیا یا پچھلے زمانوں میں دیا، تو اس ہاتھ میں ہاتھ دینا بنیادی طور پر ید اللہ فوق ایدیہم والی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہی اس کا ریشنیل اور وہی اس کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اگر اس ریشنیل کو کویسچنیبل بنانا ہے تو پھر بات آج کے دن سے شروع نہیں ہوگی، ابتدا سے شروع ہوگی۔ اس پورے تسلسل کے اوپر بات کرنی پڑے گی، اور کریں۔ ہم جب یہاں جرمنی میں مختلف اہل علم سے ملتے ہیں، یا یورپ میں یا امریکہ میں، یا اور جو بھی صاحبان فہم ہیں، اس زمانے کے علم کے پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اپنی اپنی رائے رکھنے والے ہیں، تو ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے تو نہیں کھڑے ہو جاتے کہ مائی باپ آپ چونکہ بڑے اسکالر ہیں اور بڑے پروفیسر ہیں اور بڑی یونیورسٹیوں کے ہیں، لہٰذا ہم اپنی صداقتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ازراہ سعادت مندی ہمارے حصے میں لکھی، ہم ان کا انکار کرتے ہیں آپ کے علم کے سامنے۔ ہم بالکل نہیں انکار کرتے۔ ہم اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنے دائرے میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے فہم کے مطابق جو خدا تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جو صداقتیں رکھیں، اور جن صداقتوں کی شناخت ہمارا اصل فخر ہے، ہم اس کو لے کے پھر دنیا میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، ایک خلافت احمدیہ کے کسی ایک دور سے نہیں، بلکہ جہاں سے بھی ہم اس سرے کو پکڑیں وہی تسلسل پیچھے تک جاتا ہے، اور اس میں کوئی شعبے کی قید نہیں، کسی ایک علم کی فیلڈ کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک کلیت میں، ایک ٹوٹیلٹی میں یہ پروسیس چلتا ہے۔ عبید اللہ علیم صاحب جمالیات کے اچھے اور سربراہ نام تھے، لیکن وہ جب اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے عرفان یا اپنے وجدان کی ان کیفیات کی طرف آتے ہیں تو ان کے مصرے پوری کلیئرٹی کا مظہر ہوتے ہیں کہ کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے، کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے، مجسم ہو گئے سب خواب میرے، مجھے میرا خزانہ مل گیا ہے، عجب ایک روشنی ہی روشنی ہے، کوئی خیمہ دیا سا جل رہا ہے، جہاں دیکھوں میری آنکھوں کے آگے انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے، یہ کیسے شعر تم لکھنے لگے ہو، عبید اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور رکھو سجدے میں سر اور بھول جاؤ کہ وقت عصر ہے اور کربلا ہے۔ اب ان کا
اس کیفیت میں جس فلو اور جس ٹیمپو اور جس تھرسٹ کے ساتھ وہ مصرع لکھ رہے ہیں، یہ اپنے وجدان میں جب ان صداقتوں کی طرف آئے تو ان کیفیات کو ساتھ لے کے آئے۔ یہی حال کوئی سائنس میں ہے، کوئی فائنانس میں ہے، کوئی ڈیفنس کے شعبے میں ہے، کوئی کسی بھی اپنی زندگی کے شعبے میں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اس کو خدا تعالیٰ کے مامور اور مامور من اللہ کے خلیفہ ان کے وجودوں پر جب نظر پڑتی ہے تو ان کا بیان، ان کا ادراک، ان کا رویہ، ان کا مینرزم بالکل ممتاز اور ایک الگ شناخت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ شناخت اور یہ الگ امتیاز کے ساتھ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ اقرار اور یہ کلیم کرنے والے ابتدا میں بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک پروگرام میں، کہ دنیا والوں کی نظر میں انہوں نے گھاٹے کا سودا کیے تھے اور غلط فیصلے کیے تھے، مگر ان کی نظر اس پر تھی۔ میں باہر تو کسی کی طرف جا کے کیا دیکھوں گا، وہ تو ایک ہر بندہ اپنا تتبع کرے اور پیچھے جا کے اس کو ٹریس بیک کرے تو وہ اسی طرح کی کہانیاں لے کے آئے گا۔ میں اگر اپنے بزرگوں میں اپنے دادا جب ارلی 20s میں یہاں سے چل کے گھوڑیوں 2 بندے چلے گئے تھے قادیان، اور انہوں نے جب بیعت کر لی تو میں ان کی 80-85 سالہ زندگی میں نے قریب سے اپنے دادا کی دیکھی ہے، اور وہ کوئی اس طرح سے پڑھے لکھے اس طرح سے نہیں تھے، قاعدہ ہی پڑھا ہوا تھا، جیسے امام جو مسجد سے پڑھا تھا وہ احمدی ہو گیا تھا تو اسی کی گفتگو سے انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، کلیئر انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر انہوں نے جا کے تو قبول کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ان کے اس بیعت کر آنے کے ساتھ کوئی دنیاوی مفاد، کوئی سیاسی مفاد، کوئی سوشل مفاد کسی طرح کسی شعبے میں وہ وابستہ نہیں تھے، لیکن جہاں ان کی نظر نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر یہ 300 سال والے وعدے حضرت مسیح موعود اسلام کے بانی جماعت احمدیہ کے خدا تعالیٰ کے ان کے ساتھ جو وعدے ہیں اور جو پیشگوئیاں ہیں وہ اگر سچی ہیں تو مان لینے والوں کے حق میں تو بدرجہ اولا وہ پہلے پوری ہونی ہے۔ اس بنیاد پر جنہوں نے قبول کیا ہوتا ہے، اس بنیاد پر جنہوں نے رائٹس اور ایکٹیویزم کو تج کے تو سمینا و اطانا اور سعادت مندی کے طور پر ہاتھ آگے بڑھایا ہوتا ہے، ان کے لیے جواب مانگنے اور جواب طلبیوں کی بحثیں اٹھانا وہ از قسم زہر پھانکنے کے مترادف ہوتا ہے، اور سمینا و اطانا اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ رویہ ان کے لیے زندگی بخش ہوتا ہے۔ اب یہ 2 الگ الگ پولرائزیشنز ہیں، 2 الگ الگ پولز ہیں، ایک پہ وہ جنہوں نے ابا واستکبرا کا مصداق ہونا ہے، وہ اکٹھے ہوں سارا آنکھوں پہ، وہ اپنی پوری کوشش کریں اور جیسے ان سے بن پڑتا ہے وہ جاری رکھیں۔ ایک دوسرا پول بن رہا ہے جس میں سمینا و اطانا اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں والی سبمیشن پائی جاتی ہے۔ یہ سبمیشن والا ایٹیٹیوڈ رکھنے والے اگر آج غلط ہیں اور تو یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی غلط تھے اور آج سے 6000 سال پہلے بھی غلط تھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دنیا کی فلسفے کی، سوشیولوجی کی، دنیا کی انفراسٹرکچرل ترقی کی، ہر طرح کی تاریخ اس کو آگے آج کے دن تک لے کے آنے والے جو ہیں وہ اس سرے والے سمینا و اطانا اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کا مصداق جو تھے وہ طبقہ ہے، وہ جو دوسرے تھے ان کی خبریں بھی
ان کے ذریعے ملی ہیں۔ موسیٰ سے مارکس تک ایک کتاب پہ گفتگو چل رہی تھی اسلام آباد میں ایک دفعہ، ایک ایگنوسٹک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے دوست کے ساتھ۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں آپ کی حسن عسکری صاحب کی اور دیگر جو بھی آپ کے ہیں وہ سارے آنکھوں پر مانی بات، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو موسیٰ سے مارکس تک کتاب ہے، یہ موسیٰ کے مقابل پر، فرعون کے مقابل پر موسیٰ تھے یا وہ وائس ورسا؟ تو کیا موسیٰ کی ہسٹری فرعون کی آف سپرنگز اور فرعون کے جو آگے نسل یا اس کے ماننے والے تھے ان کے ذریعے پہنچی ہے، یا فرعون کا قصہ جو ہے وہ موسیٰ کے ماننے والوں کے ذریعے پہنچا ہے؟ اور اسی طرح سارے انبیاء کا، یعنی آج اگر ہم ابو جہل کے نام سے واقف ہیں تو ہم اس لیے واقف ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہم عتبہ یا شیبہ کے نام سے آشنا ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ والے کوارٹر سے تعلق رکھتے ہیں، کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو علم اور اس کی روایت اور اس کا تسلسل وہ تو اپنے زمانے کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے اور ان کے خلفاء کے ذریعے آگے آیا ہے۔ یہ ابا واستکبرا والا جو طبقہ ہے یہ اس زمانے میں بھی موجود رہا تھا، اس نے آئندہ بھی موجود رہنا ہے، لیکن پوائنٹ ٹو بی ہائی لائٹڈ جو پیش کرنے والی بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ دنیا میں انسانیت کی ترقی کا جو بھی سفر اور جو بھی مدارج طے ہوئے ہیں اب تک، اس میں اس ایکیڈیمک اور اس ذہنی اور روحانی روایت کے تسلسل کو آگے بڑھانے والے وہ اللہ اور اس کے رسول، اس کا رسول بہتر جاننے ہیں کہ مصداق اور اس طرز عمل پر عمل پیرا جو تھے ان کی نسلیں اور انہی کے پروردگان تھے۔ ہم جو انبیاء کے اور خلفاء کے ڈائی ہارڈ قسم کے مخالفین ہیں، ہم نے کسی طرح کا کوئی روایت کا تسلسل ان کے ذریعے نہیں پایا۔ اور اختتام میں اس شعر پہ کرتا ہوں کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے۔ یہ اعتقاد کی سطح پہ گفتگو کرنی آسان، اور اپنے موقع آنے پر اپنے وجود سے شہادت دے کر اپنی ذات کے رویے کو پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہے ممکن۔ اور ہمیں اعمال کا اور مجاہدے کا سم ٹوٹل تو اللہ بہتر جانتا ہے اور اسی کو پتہ ہے، اسی کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جب کوئی موقع آئے تو یہ کہنا کہ ہم یہ سمینا و اطانا اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا چوائس ہے۔ آپ کا جو بھی ہے سر آنکھوں پہ، فی امان اللہ۔